اللہ رب العزت نے اپنے وجود پر قرآن میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ اللہ قرآن میں ایک مقام پہ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ انسان کا یہ فطری جذبہ کبھی کبھی بیرونی اثرات سے دب جاتا ہے۔ قرآن نے بار بار انسان کے اسی دبے ہوئے جذبے کو ابھارا ہے اور اسی راگ کو ہوا دی ہے اور انسان کو اس کا بھولا ہوا وعدہ یاد دلایا ہے۔ وہ انسانوں سے پوچھتا ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کے بارے میں شک ہے؟ ایک اور جگہ پہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ اللہ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا، یہ سورج اور چاند کی روشنی، ان کی مقررہ رفتار اور باقاعدہ طلوع و غروب اس کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا نظام ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہے۔ آسمان و زمین کی عجیب و غریب پیدائش کے ساتھ خود انسان کی اپنی پیدائش کی کہانی کتنی عجیب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ سورہ انعام میں نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیزوں اور ان کی رونقوں کو اپنے وجود کی دلیل میں پیش کیا ہے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک ہی زمین ہے جس میں سے وہ پودے اگاتا ہے، ایک ہی پانی ہے جس سے انہیں سیراب کیا جاتا ہے، ایک ہی ہوا ہے جس میں وہ سانس لیتے ہیں، مگر کتنے رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، میوے اور درخت لگتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا رنگ، ہر ایک کا مزہ، ہر ایک کی پتی، ہر ایک کا قد و قامت، ہر ایک کے خواص اور فائدے دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے مٹی سے انسان کی پیدائش کو، پھر اس میں عورت مرد کے جوڑے ہونے کو اور ان کے درمیان محبت کے جذبات کے پیدا ہونے کو اپنی ہستی کی دلیل بتایا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے آسمانوں کے کسی نظر نہ آنے والے سہارے کے بغیر کھڑا ہونے اور زمین کے اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہونے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا مٹی سے آغاز، پھر قطرہ آب یعنی نطفہ کے ذریعے سلسلہ پیدائش اور اس کا جاری رہنا، پھر اس کے متناسب جسم کا بن جانا، پھر اس مٹی کے مردہ سانچے میں اچانک کہیں سے زندگی آ جانا اور اس میں روح کا پھونکا جانا اور اس میں علم و حواس کے حیرت انگیز آلات کا پیدا ہو جانا، ان سب کو اپنے ہنر کی گواہی میں پیش کرتا ہے۔ مردہ زمین کے اندر کیا کیا قوتیں عطا کی گئی ہیں اور خود انسانوں کی جسم و جان میں حیرت انگیز چیزوں کا کتنا خزانہ رکھا ہے، لیکن کوئی صاحب نظر نہیں دیکھتا۔ انسان کی زندگی، اس کے اندرونی جذبات، حواس، ذہنی صلاحیتیں اور دماغی حرکات، ان میں سے ہر شے اپنی ایک پہیلی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی، کیا تم کو سوجتا نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، اس کی کاریگری ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔
اس میں انتہا کا نظم و ضبط اور اس کی پابندی نظر آتی ہے۔ اللہ سورہ ملک میں فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے اس قسم کی سینکڑوں آیات قرآن میں ذکر فرمائی ہیں، لیکن ہدایت پانے والوں کے لیے نشانیاں ہی